اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فرینڈ فورم کی رمضان دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور 8 کلاس کا یہ 13واں لیکچر ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے شراب کے حوالے سے جو امام صادق کی ایک حدیث تھی وہ پڑھی تھی، اور آج ہم شراب میں جو ہمارے سلیبس کا آخری مسئلہ ہے، ہمارے کورس کا جو آخری مسئلہ ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ سٹارٹ کر دیں گے۔ اور جو مسئلہ رہ گیا ہے آخری شراب کے ٹاپک میں وہ ہے مسئلہ نمبر 2597۔ اس مسئلے میں ہمیں 2 باتیں بتا رہے ہیں۔ پہلی بات جو بتا رہے ہیں اس مسئلے میں وہ یہ ہے کہ اگر کسی دسترخوان پہ شراب پی جا رہی ہو، دسترخوان بچھا ہوا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور اسی دسترخوان پہ لوگ شراب بھی پی رہے ہیں، مطلب اس دسترخوان پہ کھانا بھی پڑا ہوا ہے اور شراب بھی پڑی ہوئی ہے، اور لوگ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور شراب بھی پی رہے ہیں۔ ایسے دسترخوان پہ پڑی ہوئی کوئی بھی چیز کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ جس دسترخوان پہ لوگ بیٹھ کے شراب پی رہے ہوں اس دسترخوان، شراب تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن شراب کے علاوہ جو حلال چیزیں اس دسترخوان پہ پڑی ہوئی ہیں ان میں سے بھی کوئی اٹھا کے کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ یعنی اگر اس پہ کھانا پڑا ہوا ہے، اگر اس میں کوئی دال پڑی ہوئی ہے، کوئی سبزی پڑی ہوئی ہے، کوئی گوشت مرغی پڑی ہوئی ہے جس کا کھانا جائز ہے، اور شراب بھی پڑی ہوئی ہے اور لوگ شراب بھی پی رہے ہیں اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے، اور ہم جائیں اور وہ جو جائز سالن ہے، وہ روٹی ہے، وہ اٹھا کے اس دسترخوان سے کھا لیں، یہ بھی حرام شمار ہوگا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کو شراب کتنی سخت ناپسند ہے، کتنی بری لگتی ہے کہ شراب اگر کسی دسترخوان پہ ہو تو اس پہ جو جائز چیزیں ہیں خدا نے ان کو بھی کھانے سے منع کر دیے کہ شراب سے اتنی دور رہیں، ہم اتنی دور رہیں کہ اگر کسی دسترخوان پہ شراب پڑی ہوئی ہے تو ہم اس سے کچھ بھی نہ اٹھا کے کھائیں، کوئی جائز چیز بھی اٹھا کے نہ کھائیں۔ یہ پہلی بات جو اس مسئلے میں بتا رہے ہیں۔ دوسری بات جو بتا رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے واضح کرتی ہے کہ خدا کو شراب کتنی ناپسند چیز ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر کسی دسترخوان پہ شراب پی جا رہی ہے، اس دسترخوان پہ کھانا بھی پڑا ہوا ہے، جائز چیزیں بھی پڑی ہیں، شراب بھی پڑی ہوئی ہے اور لوگ شراب پی رہے ہیں۔ پچھلے بات میں ہم نے کیا بتایا کہ اس دسترخوان سے کچھ اٹھا کے کھانا بھی حرام ہے۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں، دوسری بات جو اس مسئلے میں بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس دسترخوان سے کچھ اٹھا کے کھانا تو حرام ہے ہی، اس کو تو رہنے ہی دیے، اس دسترخوان پر بیٹھنا بھی خود احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ یعنی ایسے دسترخوان پر میں بیٹھ تک نہیں سکتا احتیاط واجب کی بنا پر جس دسترخوان پر شراب پڑی ہو اور لوگ اس دسترخوان پہ بیٹھ کے شراب بھی پی رہے ہوں اور کچھ کھا پی بھی رہے ہوں جو حلال چیزیں۔ کچھ اٹھا کے کھانا تو حرام ہے، میں نے کچھ کھانا ہی نہیں اس دسترخوان سے، کچھ بھی نہیں اٹھا کے کھانا، اس دسترخوان سے پانی تک نہیں اٹھا کے پینا، لیکن میں صرف بیٹھ رہا ہوں اس دسترخوان پہ تاکہ ان لوگوں کو کمپنی دوں یا ان کی کمپنی میں رہوں، یہ تک احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے، اور اس دسترخوان پہ بیٹھنے تک کی اجازت نہیں دی احتیاط واجب کی بنا پر۔ مسئلہ میں بک سے پڑھ رہا ہوں، مسئلہ نمبر 2597۔ جس دسترخوان پر شراب پی جا رہی ہو اس پر چنی ہوئی کوئی چیز کھانا حرام ہے۔ چنی ہوئی یعنی رکھی ہوئی، اس دسترخوان پہ جو کوئی بھی چیز رکھی ہوئی ہے، جو حلال چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ بھی کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اور اسی طرح اس دسترخوان پر بیٹھنا جس پر شراب پی جا رہی ہو احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ صرف بیٹھنا اس دسترخوان پہ جو لوگ موجود ہیں ان کو کمپنی دینے کے لیے یا ان کی کمپنی انجوائے کرنے کے لیے صرف بیٹھنا، میں کچھ نہیں اٹھا کے کھا رہا اس دسترخوان سے، صرف اس دسترخوان پہ بیٹھ رہا ہوں ان لوگوں کے ساتھ، یہ بھی احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ اس قدر خدا کو شراب
ناپسند ہے اور بری لگتی ہے۔ یہ ہمارا لاسٹ مسئلہ تھا اس ٹاپک کا، اور نجاسات اور شراب کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا جو ہمارے سلیبس میں ہے۔ اب جو نیکسٹ ہیڈنگ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے نجاست ثابت ہونے کے طریقے، جو کہ مسئلہ نمبر 115 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 115، مسئلہ نمبر 115، اور ہیڈنگ کیا ہے؟ نجاست ثابت ہونے کے طریقے۔ اس مسئلے میں ہم بات کیا پڑھنے لگے ہیں؟ اس مسئلے میں ہم یہ بات پڑھنے لگے ہیں کہ اگر کوئی چیز نجس ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ چیز نجس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ کسی چیز کے بارے میں اگر ہمیں پتہ لگانا ہے، معلوم کرنا ہے کہ یہ نجس ہوئی ہے یا نہیں، تو ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ کیا طریقے ہیں جن طریقوں کو فالو کر کے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کیا یہ چیز نجس ہے یا نہیں ہے؟ اور کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جن طریقوں سے اگر ہمیں پتہ چل گیا یہ چیز نجس ہے تو اب ہمیں اس چیز کو نجس ماننا پڑے گا، اور اگر ان طریقوں سے پتہ نہیں چلا کہ یہ چیز نجس ہے یا نہیں تو پھر ہم اس چیز کو پاک مانتے رہیں گے۔ یہ اس مسئلے کی مسئلہ نمبر 115 کی 115 کی کا ٹاپک ہے، اس مسئلے کا۔ مسئلہ نمبر 115 بک سے میں پڑھ رہا ہوں۔ کسی بھی چیز کی نجاست 3 طریقوں سے ثابت ہوتی ہے۔ 3 طریقے ہمارے پاس ٹوٹل۔ ان 3 طریقوں میں سے کسی بھی ایک کو یوز کر کے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ فلاں چیز نجس ہو گئی یا نہیں ہو گئی۔ اگر تو ان 3 طریقوں میں سے کسی بھی ایک سے ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ چیز نجس ہو گئی ہے تو ہم اس چیز کو نجس مانیں گے، اور اگر ان 3 طریقوں میں سے کسی بھی ایک سے پتہ نہیں چل سکا کہ وہ چیز نجس ہوئی ہے یا نہیں تو ہم اس چیز کو پاک مانتے رہیں گے۔ اب یہ 3 طریقے کیا ہیں؟ یہ تینوں یقیناً ہم آج کی کلاس میں تینوں نہیں پڑھ سکیں گے کیونکہ لمبا ہے یہ مسئلہ، لیکن کوشش ہوگی انشاءاللہ، کوشش کریں گے کہ ان تینوں میں سے جو پہلا طریقہ ہے اسے ہم آج کی کلاس میں کور کر لیں، اور پھر باقی کے جو 2 طریقے انہیں کل کی کلاس کے لیے چھوڑ دیں گے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو یا تو خود یقین ہو۔ یقین کیسے ہوگا؟ وہ خود دیکھے کہ وہ چیز نجس ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے دیکھا کہ یہ برتن ہے، فار ایگزامپل ایک ایگزامپل میں بنا رہا ہوں، یہ برتن ہے اور اس برتن میں دہی ہے، اور میں نے دیکھا کہ میرے سامنے میرے ہاتھ کو کٹ لگا اور خون نکل کے اس دہی میں گر گیا، تو یہ دہی نجس ہو گئی۔ یہ مجھے خود یقین ہو گیا۔ مجھے خود کیسے یقین ہو گیا؟ کیونکہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ اس دہی کے برتن میں میری انگلی سے خون کا قطرہ گر گیا، جو خون نجس ہے تو اس نے دہی کو نجس کر دیا۔ یا پھر یہ ہم پہلے ہی طریقے کے اندر ہیں، پہلے طریقے کے 2 پارٹس ہیں۔ پہلے طریقے کا پہلا پارٹ یہ ہے کہ انسان کو خود یقین ہو جائے۔ کیسے یقین ہو جائے؟ فار ایگزامپل ایسے یقین ہو جائے کہ اس نے خود دیکھ لیا، یا پھر اسے انہوں نے ایک ورڈ یوز کی ہے، عقلی طریقے سے اطمینان ہو جائے۔ عقلی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ عقلی طریقہ یہ ہوتا ہے، عقلی طریقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کامن سینس کہے کہ کامن سینس یہ کہے کہ ایسی سچویشن میں آپ کو نجس ہونے کے بارے میں اطمینان ہو جائے گا۔ اچھا، اطمینان اور یقین میں فرق کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکلی اطمینان اور یقین آلموسٹ ایک ہی چیز ہے، لیکن ٹیکنیکلی ان میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ یقین کا مطلب ہوتا ہے آپ کو 100% پتہ ہے، اطمینان کا مطلب ہوتا ہے آپ کو 99% پتہ ہے، 98% پتہ ہے۔ تو 100 اور 99 98 میں پریکٹیکلی اتنا فرق نہیں ہوتا، لیکن ٹیکنیکلی 100 is 100 and 99 is 99۔ تو جب آپ خود دیکھ لیتے ہیں تو اب آپ کو 100% پتہ ہے کہ یہ تو نجس ہو ہی گئی ہے۔ لیکن جو دوسری طریقہ ہے اس میں آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے، ایک 1% چانس ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہوا ہو جیسا میری کامن سینس کہہ رہی ہے، لیکن وہ چانس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اسے نگلیکٹ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری کامن سینس یہ کہہ رہی ہے کہ اس سچویشن میں یہ چیز نجس ہوئی ہی ہوگی۔ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ ایک کمرے سے ایک کتا نکل رہا ہے اور اس کے منہ پہ دہی لگی ہوئی ہے۔ اب آپ جب اس کمرے میں انٹر ہوئے، آپ نے دیکھا اس کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے اور ایک دہی کا برتن ہے، بس ایک برتن ہے، اس میں دہی ہے اور کوئی اور دوسرا انسان یا دوسرا کوئی جانور بھی نہیں ہے، اور میں نے باہر ابھی نکلتے ہوئے دیکھا تھا جو کتا، تو اس کے منہ پہ دہی لگی ہوئی تھی۔
اب آپ کی کامن سینس کیا کہے گی؟ آپ کی کامن سینس یہ کہے گی کہ یقیناً اس کتے نے اس دہی کے برتن میں منہ مارا ہوگا، اس دہی کے برتن سے دہی کھائی ہوگی، اس میں اس کی زبان لگی ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ کتا نجس ہوتا ہے تو یہ دہی کیا ہو گئی ہوگی؟ نجس ہو گئی ہوگی۔ اب آپ کو اس چیز کے نجس ہونے کے بارے میں آپ نے خود آنکھ سے تو نہیں دیکھا، تو یہ 100% نہیں ہے، لیکن جو سچویشن ہے اس میں آپ کی کامن سینس یہ کہہ رہی ہے کہ 99.9% یہ اسی کتے نے اس دہی کے برتن کو منہ لگایا جس کی وجہ سے یہ دہی نجس ہو چکی ہے۔ تو اسے کہا جاتا ہے کہ عقلی طریقے سے اطمینان ہو گیا۔ اطمینان کا مطلب 100% سے تو تھوڑا سا تو کم رہتا ہے، لیکن کامن سینس آپ کی کہتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ اس کتے کے منہ پہ دہی لگ گئی ہو اور پھر یہ یہاں پہ تو کچھ اور ہے ہی نہیں، تو یقیناً یہ کتے کے منہ پہ جو دہی لگی ہے وہ اسی برتن سے لگی ہے، جس کا مطلب اس برتن کی دہی نجس ہو گئی ہے۔ اچھا جی، یہ میں جو پہلا طریقہ ہے اس کی ایک لائن پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد اس میں ایک دو اور باتیں ہیں جو ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر سے مسئلے کے سٹارٹ سے ہی پڑھ رہا ہوں۔ مسئلہ نمبر 115، کسی بھی چیز کی نجاست 3 طریقوں سے ثابت ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ خود انسان کو یقین یا پھر عقلی طریقے سے اطمینان ہو جائے۔ یقین اور اطمینان کا میں نے آپ کو فرق بتا دیا کہ یقین ہوتے 100%، اطمینان ہوتے 99%، 99.5%، 98%، 98.5%۔ اور عقلی طریقے سے اطمینان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا سچویشن ہو کہ آپ کی کامن سینس بولے، آپ کی عقل بولے کہ یہ چیز نجس ہو ہی گئی ہوگی، کوئی اور آپشن یہاں پہ نہیں ہے، جیسے کہ وہ اگزامپل میں نے آپ کو دی۔ خود انسان کو یقین یا عقلی طریقے سے اطمینان ہو جائے کہ فلاں چیز نجس ہے، یقین ہو جائے اس نے خود دیکھا نجاست گرتے ہوئے، اطمینان ہو جائے سچویشن ایسی ہے کہ اس کی کامن سینس کہہ رہی ہے کہ یقیناً یہ چیز نجس ہو چکی ہوگی۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے، اس طریقے کو فالو کر کے مجھے پتہ چلے اگر کہ کوئی چیز نجس ہو گئی ہے تو اب میں اسے نجس مانوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات لکھی ہے، اور وہی لکھی ہے کہ اگر ہمیں یقین نہیں ہے کہ فلاں چیز نجس ہے اور اطمینان بھی نہیں ہے، یعنی 95، 97، 98% بھی ہم کنفرم نہیں ہے کہ فلاں چیز نجس ہے، لیکن ہمیں گمان ہے کہ کوئی چیز نجس ہے۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ گمان ہوتا ہے 50% سے زیادہ والا ڈاؤٹ، 60%، 65%، اسے گمان کہتے ہیں، جس میں 50-50 نہیں ہوتے دونوں آپشنز، ایک آپشن تھوڑا سا زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اب یہ برتن یا پاک ہے یا نجس ہے، تو 50-50 نہیں ہے کہ 50% پاک ہے 50% نجس ہے، اسے شک کہتے ہیں، بلکہ سچویشن یہ ہے کہ 40% پاک ہے 60% نجس ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ مجھے گمان ہے کہ یہ برتن نجس ہے۔ اس مسئلے میں ہمیں مزید یہ بتا رہے ہیں کہ گمان اگر ہو کہ کوئی چیز نجس ہو گئی ہے، 60% ڈاؤٹ ہے کہ شاید نجس ہو، 65% ہے، 62% ہے، تو اس گمان کا ہم کوئی اعتبار نہیں کریں گے، اس گمان کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ گمان سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ چیز نجس ہے۔ چیز نجس ثابت کرنی ہے تو یا تو اطمینان تک آپ کو پہنچنا ہے 95، 97، 98، یا یقین تک پہنچنا ہے یعنی کہ 100% تک۔ 60، 62، 65، 67% تک اگر آپ کو گمان ہے کہ یار یہ چیز نجس ہو، اس کا چانس ہے، 60% چانس ہے، یہ کافی نہیں ہے، اس سے وہ چیز نجس ثابت نہیں ہوگی۔ پچھلی اگزامپل میں اگر اس کو ہم اپلائی کریں تھوڑا سا موڈیفائی کر کے اس اگزامپل کو، تو کیا بنے گا؟ مثال کے طور پہ آپ نے ایک کمرے میں دیکھا کہ اس کمرے سے ایک بلی بھی نکل رہی ہے اور ایک کتا بھی نکل رہا ہے، ایک بلی بھی نکل رہی ہے اور ایک کتا بھی نکل رہا ہے۔ آپ نے اس بلی یا کتے کے منہ پہ، کسی کے منہ پہ دہی نہیں دیکھی لگی ہوئی، اور جب آپ کمرے میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک دہی کا برتن ہے جس میں سے کسی جانور نے دہی کھائی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کتے نے کھائی ہو سکتا ہے بلی نے کھائی ہو، تو ایک چانس ہے کہ کتے نے کھائی ہو، لیکن ایک یہ چانس ہے کہ بلی نے کھائی ہو۔ اگر بلی نے کھائی ہو تو بلی پاک ہوتی ہے، وہ دہی پاک ہے۔ اگر کتے نے کھائی ہو تو کتا نجس ہوتا ہے، وہ دہی نجس ہو گئی ہے۔ تو اس سچویشن میں ایک چانس تو ہے کہ کتے نے کھائی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ چانس ہو، 55-60% چانس ہو کہ کتے نے کھائی ہو، بلی نے نہ کھائی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ دہی نجس شمار نہیں ہوگی جب تک آپ اطمینان یا پھر یقین تک نہیں پہنچ جاتے۔ جب یہ بات کلیئر ہو گئی
کہ کسی چیز کو نجس ثابت کرنے کے لیے، کسی چیز کی نجاست ثابت ہونے کے لیے یا تو یقین تک پہنچنا ہے 100% تک، یا اطمینان تک پہنچنا ہے 95 97 98% تک، اور جو گمان ہے 60 65% یہ کافی نہیں ہے. اس سے ہمارے لیے ایک آسانی ہو جائے گی، ایک پریکٹیکل لائف میں ایک کام بہت آسان ہو جائے گا. وہ کیا ہے کہ ہم چائے کے ہوٹل پہ جاتے ہیں، ہم کھانا کھانے کسی ہوٹل پہ جاتے ہیں. اب ہم ہوٹل پہ جاتے ہیں تو اسی طرح اور لوگ بھی پورے شہر کے ہوٹل آتے ہیں کھانا کھانے یا چائے پینے. اور جو سارے لوگ آتے ہیں ہمیں یہ بات تو پتہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو نجاست طہارت کا خیال کرتے ہیں، بعض لوگ نجاست طہارت کی پرواہ نہیں کرتے. اب جو نجاست طہارت کا خیال کرتا ہے وہ جب ہوٹل پہ آ کے کھانا کھائے گا تو وہ یقیناً اپنے اس کے پہلے ہاتھ اگر نجس ہوں گے کبھی تو اس نے ہاتھ پاک کیے ہوں گے اور پھر کھانا کھایا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ برتن پاک ہوں گے. لیکن جو بندے کو نجاست طہارت کی کوئی خیال ہی نہیں ہے، وہ جب ہوٹل آئے گا تو اگر اس کا ہاتھ نجس ہے تو اس کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اس نے نجس ہاتھ سے ہی اس پلیٹ میں سالن ہے جس میں یا جس گلاس میں پانی ہے اس کو یوز کیا ہے، اور اس کا ہاتھ کبھی گیلا ہے تو ہو سکتا ہے وہ پلیٹ نجس ہو گئی ہو، وہ سالن وہ پانی نجس ہو گیا. اب جب یہ برتن جو نجس ہو گئے ہیں اس انسان کی وجہ سے جس نے کھایا ہے اس ہوٹل میں آ کے کھانا اور پھر اس نے پرواہ بھی نہیں کی نجاست طہارت کی، تو یہ جب برتن جائیں گے تو برتنوں کو پاک کرنے کے لیے تو اسپیسیفکلی برتن پاک ہوتا ہی اس وقت ہے جب اسے 3 دفعہ دھویا جائے. تو ہوٹلوں والے ہر برتن کو تو 3 دفعہ نہیں دھوتے، وہ سارے برتن ایک ساتھ ڈالتے ہیں دھو دیتے ہیں. تو بجائے یہ کہ یہ برتن پاک ہو، یہ برتن دوسرے برتنوں کو نجس کرے گا. اب جب میں جاؤں گا کھانا کھانے، وہ ہوٹل والا جو ویٹر ہے وہ کسی برتن میں کھانا ڈال کے لے آئے گا تو ہو سکتا ہے یہ وہ نجس ہو گیا ہے، تو اب وہ میرے پاس نجس برتن آ گیا. اب نجس برتن میں اس نے سالن ڈال دیا یا پانی ڈال دیا تو وہ میرا سالن اور پانی بھی نجس ہو گیا. تو یہ جو اب میں کھا رہا ہوں اس میں نجاست کا چانس ہے کہ یہ جو مجھے کھانا مل رہا ہے یہ نجس ہو گیا ان لوگوں کی وجہ سے جو اس ہوٹل میں آ کے کھانا کھاتے ہیں اور نجاست طہارت کی کیئر نہیں کرتے. لیکن یہ کیونکہ ایک چانس ہے، یہ گمان ہے، اس وجہ سے میں اس کھانے کو اور پانی کو نجس نہیں سمجھوں گا اور میں اس کھانے اور پانی کو کھا سکتا ہوں اور پی سکتا ہوں. یہ مجھے فائدہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ نجاست ثابت ہونے کے لیے یا تو یقین ہونا چاہیے یا تو اطمینان ہونا چاہیے، اور اس کھانے اور برتن کے نجس ہونے کے بارے میں مجھے نہ یقین ہے، نہ تو میں نے خود دیکھا اسے نجس ہوتے ہوئے، نہ مجھے اطمینان ہے کہ 98 99% کنفرم ہو کہ یہ نجس ہی ہوگا، چانس ہی نہیں ہے کہ یہ پاک ہو. بلکہ ایک پاسبلٹی ہے، وہ مے بی 50% ہے، مے بی 60% ہے، مے بی 65% ہے کہ یہ برتن نجس ہو چکے ہوں. تو اس پاسبلٹی سے وہ برتن نجس ثابت نہیں ہوتے اور میں اسے پاک سمجھوں گا اور اس میں کھانا کھا لوں گا. یہ اس مسئلے میں ہمیں بتا رہے ہیں. میں مسئلہ بک سے پڑھنے لگا ہوں. اگر کسی چیز کے متعلق محض گمان ہو یعنی کہ 65-70% چانس ہو کہ نجس ہے تو اس سے پرہیز کرنا لازم نہیں. میں اس کو نجس سمجھوں اور اس سے دور رہوں، اس میں کھانا نہ کھاؤں اگر یہ برتن ہے، یہ ضروری نہیں ہے. اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ ایگزامپل، لہٰذا قہوہ خانوں یعنی کہ چائے کے ہوٹلوں میں اور ہوٹلوں میں جہاں لاپرواہ لوگ اور ایسے لوگ کھاتے پیتے ہیں جو نجاست اور طہارت کا لحاظ نہیں کرتے، لاپرواہ لوگ جو پرواہی نہیں کرتے نجاست کی اور طہارت کی، وہ لوگ بھی آگے کھانا کھا لیتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں. ایسی جگہوں پہ کھانا کھانے کی صورت میں یعنی کھانا کھانا اس صورت میں جائز ہے کہ جب تک انسان کو اطمینان نہ ہو جائے کہ جو کھانا اس کے لیے لایا گیا ہے وہ نجس ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں. جب تک اس انسان کو جس کے سامنے ویٹر نے لا کے کھانا رکھا ہے اطمینان جب تک نہیں ہو جاتا، جب تک گمان رہتا ہے تو وہ یہ کھانا کھا سکتا ہے. ہاں اگر اس کو اطمینان ہو جائے 95-97% کہ یہ نجس ہی ہے، پھر وہ یہ کھانا نہیں کھا سکتا. یہ پہلا طریقہ ہو گیا مکمل. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم دوسرا طریقہ سٹارٹ کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.